ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کرے اور کچھ لوگ آپ کو بارش کے پانی سے زیادہ پاکیزہ سمجھے، اور یہ سب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے، ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ لا حاصل کو کر کے حاصل پھر بھی سکون نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ محبتوں کی دوڑ میں لگے ہو اس قدر، دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو گے؟ سنو، ختم نہ ہوگی کبھی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں۔ ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے تو سب چھوڑ بس رب کو رکھ راضی۔ سکون تم صرف رب کی راہ میں ہی پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیب میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیب کی حیا، آنکھوں میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپیٹی لڑکی کی حیا۔ اور جانتے ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویوں کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسان کو، رویوں کو۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہیں کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہو ہی نہ۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی ماہر کا کہنا ہے، کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے راستے پر چلتی جاؤ، بس کیوں کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور جب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تبھی ہر نعمت عطا ہوگی۔ رضائے رب میں راضی رہ ورنہ زندگی فنا ہوگی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی محبت میں سکون ہے، اللہ سے وابستہ ہر چیز اور ہر انسان کی بات میں سکون ہے۔ نام سب سے اچھا ہے اللہ کا، جو منہ میں بھر دے شہد کا ذائقہ اور دل کر دے بوجھ سے خالی۔ حق میں کمی کرنا بھی ظلم ہے اور یہ ظلم دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر انسان، ہر چیز اور ہر رشتے کا حق ادا کر کے دیکھیے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، ایسا مطمئن کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے عشق بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہیں جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہیں۔
بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔